السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بھارت جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ وادی لیپا کے 9 کوٹ سیکٹر میں بھارت کی طرف سے شہری علاقوں میں فائرنگ کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج کی LOC پر لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی اور پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ اور بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ بھارتی فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ وادی لیپا کے 9 کوٹ سیکٹر میں بھارت کی طرف سے شہری علاقوں میں فائرنگ کی گئی اور بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا اور پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، وادی لیپا کے 9 کوٹ سیکٹر میں بھارت کی طرف سے شہری علاقوں میں فائرنگ کی گئی اور بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، LOC کی خلاف ورزی، پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، وادی لیپا کے 9 کوٹ سیکٹر میں بھارت کی طرف سے شہری علاقوں میں فائرنگ کی گئی اور بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بھرپور جارحیت کا جواب دیا اور بھارتی فوج کی لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد، وزیر اعظم کی بھارت کو شفاف اور غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات میں معاونت کی پیشکش۔ بولے، پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ ملک کی طرف سے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ کوئی مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امن ہماری خواہش ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. This nation of 240 million people. بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، وزیر داخلہ محسن نقوی نے تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دیں۔ بولے، بھارت کی پاکستان کے 7 مقامات پر دھماکے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان میں 3 روز میں IEDs پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تیسرا غیر جانبدار ملک پہلگام اور جعفر ایکسپریس حصہ نہاد کی انکوائری کرے، ہم بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کریں گے۔ BLA اور RAW 2 نہیں ایک ہی ہیں، سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے۔ انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں۔ BLA اور RAW یہ 2 نام نہیں، ایک نام ہے اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ٹینشن کم نہیں ہوئی، بھارت کی طرف سے خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ بھارت نے ایسے ہی پہلگام کا ڈرامہ نہیں رچایا۔ پہلگام حملے کی ساکھ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک پہلگام واقعے کی تحقیقات کر لے، بھارت اگر وزیر اعظم کی پیشکش قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اصل دہشت گرد نریندر مودی خود ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نے مودی پر دہشت گردی کا الزام لگایا جس کی اس نے تردید نہیں کی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اس میں بھارت ملوث ہے۔ ہمیں اس دشمن کا سامنا ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھارت نے 60 سالہ پرانا سنتاس معاہدہ غیر ذمہ داری سے معطل کیا، حالانکہ پانی کا معاہدہ دونوں ممالک کی باہمی رضامندی کے بغیر ختم یا معطل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے کئی معاہدے ہیں، تحریری فیصلوں میں معاہدے کی معطلی شامل نہیں۔ اس کو انبینس سب سے غیر ذمہ دارانہ کام کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 64 سال پرانا معاہدہ ہے، اس کو انبینس کر دیا۔ وہ ٹریٹی نہ امینڈ ہو سکتی ہے نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ دی کانسنٹ آف بوتھ کنٹریز۔ ہمارے کئی بائی لیٹرل جرمنی میں مقیم تارکین وطن کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ جرمنی کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد جرمن حکومت نے بھی غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے سخت فیصلوں کا عندیہ دے دیا۔ جرمن حکومت کے ان فیصلوں سے سب سے زیادہ یونان سے جرمنی گئے ہوئے پاکستانیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے نمائندہ ABN نیوز ظفر ساہی سے۔ جی، آئے روز یورپ میں مقیم جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے مختلف ممالک میں سخت فیصلے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جرمنی کی اعلیٰ عدلیہ نے جرمنی کے اندر داخل ہونے والے مختلف ممالک سے جو اسائلم سیکرز تھے جو کہ جرمنی کے اندر داخل ہوئے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ جرمنی کے اندر مقیم ہے، جرمنی کی اعلیٰ عدالت نے ان تمام تارکین وطن کو واپس ان ممالک میں بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جن ممالک سے وہ اسائلم حاصل کر کے جرمنی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابھی اس فیصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو جرمن حکومت ہے انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ جو وہ دے دیا ہے کہ یہ جو تارکین وطن ہیں جو مختلف ممالک سے جو ہے وہ جرمنی کے اندر داخل ہوئے تھے اور یہ اسائلم سیکرز ہیں اور ان کا کیسز جو ہے وہ پہلے کسی اور یورپی ملک میں جو ہے وہ ان کا اندراج جو وہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ جرمنی داخل ہوئے، تو جن کے فیصلے جو ہے وہ منفی آئیں گے ان تمام تارکین وطن کو ان ممالک میں واپس جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اگر یونان کا ذکر کریں تو جرمنی کے اندر سب سے زیادہ جو تارکین وطن اس وقت موجود ہے ان کا تعلق یونان سے ہے۔ یہ تارکین وطن سب سے پہلے یونان آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اسائلم جو ہے وہ اپلائی کی اور اس کے بعد یہ جرمنی گئے۔ ابھی ان تارکین وطن کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اور ان تارکین وطن میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے جو کہ یونان داخل ہوئے اور اس کے بعد یہاں سے اسائلم اپلائی کرنے کے بعد یہ پاکستانی جو ہے یہ جرمنی میں داخل ہوئے، تو ان پاکستانیوں کو ابھی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے بعد ابھی جرمن حکومت کی طرف سے بھی عندیہ دے دیا گیا ہے کہ ان تارکین وطن کو جو ہے وہ واپس ان ممالک بھیجا جائے گا جہاں انہوں نے اسائلم جو ہے اس کو اپلائی کیا۔ سویڈن میں پہلی بار منفرد شاعری اور کامیڈی نائٹ کا انعقاد ہوا جس میں بشرا انصاری، وسیع شاہ اور ڈاکٹر عبدالباری شریک ہوئے، اور مالمو میں 16 مئی اور اسٹاک ہوم میں 17 مئی کو ہونے والے اس پروگرام کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سویڈن کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ ایک یادگار موقع ہوگا جہاں مشہور اداکارہ بشرا انصاری اپنے مداحوں سے پہلی بار ملیں گی اور ان کے ساتھ شاعر وسیع شاہ کے طنز و مزاح اور انڈس ہسپتال کے بانی ڈاکٹر عبدالباری کی انسانیت کی خدمت سے متعلق بات چیت بھی پروگرام کا حصہ ہوگی۔ فرینڈز آف انڈس کی ٹیم نے دونوں شہروں میں تقریبات کی تفصیلات حتمی کر لی ہیں اور مالمو کے ایک کیفے میں ہونے والی میٹنگ کے دوران میڈیا کے لیے ٹیم انڈس نے خصوصی پیغام بھی جاری کیا۔ کمیونٹی بشرا انصاری کے فن سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انڈس ہسپتال کے فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لے گی۔ یہ پروگرام نہ صرف تفریح بلکہ خدمت انسانیت کا بھی ایک موقع فراہم کرے گا۔ سفیر فیصل نیاز ترمیزی کا دبئی میں پاکستانی اسکولوں کا دورہ، کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں باہم ہم آہنگی اور احترام کی اقدار کو برقرار رکھیں۔ متحدہ عرب امارات UAE میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے دبئی میں پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی PEA اور انگلش لینگویج پرائیویٹ اسکول کا دورہ کیا۔ سفیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بورڈ کے تعلیمی اقدامات کا جامعہ جائزہ پیش کیا گیا اور سفیر کو دونوں اداروں کی کارکردگی اور کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہزاروں طلبہ کو کفایت شعاری اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے بورڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ سفیر نے PACB کے ممبران، دونوں اسکولوں کے پرنسپلز اور فیکلٹی سے بھی میٹنگ کی۔ فرانس میں پاکستانی سفارت خانے پیرس کے تحت یوم پاکستان استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں فرانسیسی حکومت کے عہدیداروں، منتخب عہدیداروں، فوجی اہلکاروں، ماہرین تعلیم، تاجروں اور میڈیا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ
قائم مقام کونسل جنرل پاکستان بختاور میر کی بروقت حکمت عملی بھارتی انتہا پسندوں کا احتجاج کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے موجود، پاکستانی جھنڈے ہاتھوں میں تھامے جذباتی انداز میں پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ پاک بھارت کشیدگی کے اثرات برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم تک بھی پہنچ گئے۔ پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم کے باہر بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا احتجاجی ڈرامہ فلاپ۔ اوورسیز کمیونٹی مصروفیات کے باوجود برمنگھم کونسل کے سامنے پہنچ گئی۔ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ سفارت خانہ برمنگھم کے باہر بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی تھی، جس پر پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے بروقت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم کے باہر جمع ہوئے، جس پر بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے احتجاجی مظاہرے سے فرار کا راستہ اختیار کیا اور پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم کے باہر جمع نہ ہو سکے۔ جی آج یہاں ہم پاکستانی قونصلیٹ کے باہر جمع ہوئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، اور انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان اور پاکستانی افواج اتنی قابل، اتنی طاقتور ہیں ہماری کہ آپ کو منہ توڑ جواب دے سکیں، جیسا کہ پچھلی ہسٹری میں وہ دے چکے ہیں آلریڈی۔ ابھی تک گلبھوشن یادو کی طرح کے ثبوت جو ہیں وہ بھی جمع ہیں، آپ کی جو مداخلت کر رہے ہیں پاکستان میں، لیکن آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پاکستان آرمی اس قابل ہے کہ بے شک آپ جو مرضی کر لیں، آپ 7 گنا 8 گنا زیادہ ہیں پاکستان سے، لیکن پاکستان انشاءاللہ اپنا دفاع کرے گا اور آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ ساری دنیا اویئر ہے ان کے اس اقدامات سے، لیکن ابھی ٹائم آ گیا ہے، اور الحمدللہ ساری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔ بغیر ثبوت، بغیر کسی وجہ سے پاکستان پر وہ ہر بار الگیشن لگاتا ہے، تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو، انڈیا کو، اور انڈیا جو ظلم کر رہا ہے ہمارے کشمیریوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر میں 75 سال ہو گئے جو انڈیا جو ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ہر فالس پروپیگنڈے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انڈیا نے اس دفعہ بھی ایک ڈنگوسلہ رچایا ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنی نظریاتی جتنی بھی ہماری نظریاتی حدود ہوں یا ہماری جغرافیائی حدود ہوں، ہم ان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ نہ ہم کسی کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو سیاحوں پر اٹیک ہوا ہے نا، اور یہ انڈیا نے کہا کہ پاکستان نے کرایا ہے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ پاکستان کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے انہوں نے پلان کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ جب بھی مودی سرکار کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے ڈرامہ کرنا، تو لاسٹ ٹائم جب کلنٹن گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بے گناہ جو ہے سکھ ہمارے بھائی ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس دفعہ پھر انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ جو ہندوازم کی فیشنسٹ جو ہے یہ اس کی ہم پر بزرگ مذمت کرتے ہیں، اور ہم پیسفل سٹیزن ہیں اور یہاں کی تمام کمیونٹی ہے وہ پیسفلی رہنی چاہتی ہے۔ And I would like to request all the British Pakistanis and all the British Kashmiris, this is the time to be united against the Hindutva while they try to beat the drums of war against Pakistan and Kashmir for a false flag operation. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، نہ کسی کے ملک میں وہ دہشت گردی کرتا ہے۔ الزام جو بھارت لگا رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کروایا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ انہوں نے ثبوت دیے ہیں، اور پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور مودی صاحب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر صفائی کریں۔ وہ دہشت گردی خود کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے۔ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے پاک فوج اور حکومت پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی منفی پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ سرحد پر حالیہ کشیدگی، پاکستانی عوام کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کے لیے پاکستان قونصلیٹ گلاسگو میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں قونصل جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید اور سیاسی اور سماجی کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے راجہ انصال کی رپورٹ۔ پاکستان قونصلیٹ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد اور انڈیا مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے کہا کہ تقریب کا مقصد
اتحاد اور ہمدردی کے ذریعے شعور اجاگر کرنا ہے اور تشویش کا اظہار کرنا ہے، اور دنیا بھر کے طرح برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں بسنے والے محب الوطن پاکستانی پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری جان، ہماری مال، تن من، ہر چیز پاکستان کے لیے قربان ہے۔ یہ ہم پہ حملہ، ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں، انہوں نے بزدلوں نے ہم پہ کیا حملہ کرنا ہے؟ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آج ہم بھارت سے گلاسکو سے پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی دہشت گردی کے الزام پاکستان پہ بلا جواز بند کیا جائے۔ پاکستان ایک خود مختار اسلامی ملک ہے، ہم کسی قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ صاحبزادہ پیر سید آصم حسین منیر شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ایک دن سپر طاقت بنے گا اور پاکستان کسی قسم کی دہشت گردی کے مکمل خلاف ہے۔ پاکستان کونسل جنرل جناب سمر جاوید صاحب نے یکجہتی کے لیے کال دیا تھی لوکل کمیونٹی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو بڑھتا ہوا جنگی جنون ہے وہ کسی بڑے حادثے سے دنیا کو دوچار کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی قوتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اور جو دوسرے بڑے اقوام ہیں ان کو اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اس موقع پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پاکستان کی محب الوطن قوم اپنی آرمی کے جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو انڈیا یہ جارحیت کا سوچ رہا ہے اس کا ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل آصم منیر صاحب وہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کی وہ 10 نسلیں یاد رکھیں گے۔ اور پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، یقیناً ان کے جذبات جو ہیں یہ بہت قابل قدر ہیں اور اس طرح کی حالات میں انہوں نے ٹرولی ایک بڑی یونائٹڈ جو ایک قوم ہوتی ہے اس کا ایک مظاہرہ کیا ہے، تو مجھے ان پہ فخر ہے اور یہ یقیناً ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جو بھی ہمارے پاکستانی۔ میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ اپنے سچویشن کو دیکھتے رہیں اور ایوالونگ سچویشن کو، اور یہاں پہ بھی جو پالیسی میکنگ جو جگہ ہیں ان کو اپنے کنسرنس جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں۔ ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے ملک میں، خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے پاکستان کی طرف جو ہے انگلی کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ بیک فوٹنگ پہ لے جاتا ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اپنے حق کے لیے اٹھنے والے تھے، ہندوستان میں باہر نکلنے والے تھے، تو صرف ان کو دیوار سے لگانے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج کر کے اپنے لوگوں کو خود ہی اپنی فورسز کے ہاتھوں مروا کر جو ہے اس کو دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہندوستان کو اب سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ کتنی اپنی معصوم لوگوں کی جانیں دو گے، اور جھوٹ کے پروپیگنڈے، جھوٹ کی کبھی بنیاد جو ہے مضبوط نہیں ہوتی، جھوٹ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ پلوامہ کا جو کیس ہے وہ آج تک آپ ثابت نہیں کر سکے، آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو اپنا وہ جو ہمیں وہ آپ کے اس کو قیدی کو چائے پلا کر واپس بھیجنا پڑا۔ یہ ہماری رواداری ہے، مسلمان ہمیشہ وفاداری سے کام لیتا ہے اور کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لیتا، تو یہ آپ کو وارننگ ہے کہ آپ باز آ جائیں اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اب مزید برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی اور انشاءاللہ انڈیا کو ہر محاذ پر شکست ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ انزال، ABN نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں واقع کونسلیٹ آف پاکستان میں یکجہتی پاکستان کی مناسبت سے سول سوسائٹی اور پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان اور افواج پاکستان سے والہانہ انداز میں اظہار یکجہتی کیا۔ اس حوالے سے مزید احوال دیکھتے ہیں مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ آپ کو بتائیں کہ اسحاق چودھری نے رپورٹ تیار کی ہے مانچسٹر سے، جہاں پر مانچسٹر میں افواج پاکستان سے والہانہ انداز میں یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کونسلیٹ آف پاکستان مانچسٹر کے باہر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری جمع ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی افواج سے بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کیا۔ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز آف ناردرن یورپ کے انتخابات مکمل، ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ صدر منتخب ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایسوسی ایشن آف ڈاکٹر ندیم سجاد صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان انتخابات میں ایسوسی ایشن آف یورپ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم کے انتخابات مکمل، ڈاکٹر ندیم سجاد اس کے صدر منتخب ہو گئے۔ خوبصورت خواب سجا کر بیرون ملک جانے والوں کی ایک اور کشتی حادثے کا شکار۔ منڈی بہاؤدین کے محلہ شفقت آباد کا محمد اسی کشتی حادثے کا شکار ہوا۔
پہلے حادثات میں ابھی زخم نہیں بھرے تھے کہ لیبیا کشتی کا ایک اور حادثہ رونما ہو گیا، جس میں منڈی بہاؤدین کے محلہ شفقت آباد کا محمد اسی کشتی حادثے کا شکار ہو گیا۔ محمد آصف اپنے خاندان کا اکلوتا کفیل تھا۔ میت منڈی بہاؤدین محلہ شفقت آباد پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ محمد آصف کی نماز جنازہ محلہ شفقت آباد کے مقامی جنازہ گاہ میں ادا کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لواحقین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ محمد آصف گھر کا واحد کفیل تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوہ ہے، اس کی داد رسی کی جائے اور ان کی مالی معاونت کی جائے۔ پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کو اوورسیز پاکستانیوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ دنیا بھر میں لندن میں بھی مقیم پاکستانیوں نے افواج پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے واضح پیغام دے دیا کہ اگر بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اوورسیز کا کہنا تھا کہ دفاع وطن کی ہر پکار پر پاکستانی اپنے دفاعی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام پوچھ کے قتل کیا ہے، لیکن اگر آپ لسٹ دیکھیں تو اس میں 26 آدمی ہیں، جن میں سے 15 مسلمان نام ہیں، اور یہ جان بوجھ کے جو ہمارے بی جے پی ہے، اسپیشلی یو کے میں ہم ہارمونی کمیونٹی اکٹھے رہ رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کے فساد کرانا چاہتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اس کے ریزسٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہندوازم کی فیشنسٹ جو ہے، یہ اس کی ہم پر بزرگ مذمت کرتے ہیں، اور ہم پیسفل سٹیزن ہیں اور یہاں کی تمام کمیونٹی ہے وہ پیسفلی رہنی چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو سیاحوں پر اٹیک ہوا ہے نا، اور یہ انڈیا نے کہا کہ پاکستان نے کرایا ہے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ پاکستان کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، یہ سب جو ہے انہوں نے پلان کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور دوسرا وہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیں گے، یہ غیر قانونی بات ہے۔ تو پھر پاکستان بھی وہ ہے نا اس کے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کر رہا ہے کہ ایکشن کر رہے ہیں کہ ان کے بھی جہاز جو ہمارے علاقے سے جاتے تھے 2 گھنٹے کا سفر اب ان کو پڑے گا، اور یہ بھی اخراجات ان کو پڑیں گے۔ یہ جو انڈیا ہے نا ہمیشہ ہی سازش کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اب ان کو یہ نصیحت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عبرت کا نشان بنائے گا۔ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے، نہ کسی کے ملک میں وہ دہشت گردی کرتا ہے۔ الزام جو بھارت لگا رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کروایا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، نہ انہوں نے ثبوت دی ہے۔ اور پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور مودی صاحب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر صفائی کریں۔ وہ دہشت گردی خود کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم برمنگھم کونسلیٹ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو یہ انڈیا پاکستان پر الزام لا رہا ہے، یہ ہمیشہ یہ پاکستان پر جو بھی اگر کوئی ہو انڈیا میں تو پاکستان پر الزام لائے۔ اسے سابقہ بھی پہلے بھی یہی کرتا رہا، اب بھی اس نے یہی کیا ہے، بغیر ثبوت بغیر کسی وجہ سے پاکستان پر وہ ہر بار الگیشن لگاتا ہے۔ تو ہم ڈیم کرتے ہیں اس کو انڈیا کو، اور انڈیا جو ظلم کر رہا ہے ہمارے کشمیریوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر میں 75 سال ہو گئے جو انڈیا جو ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور جی آج یہاں ہم پاکستانی کونسلیٹ کے باہر جمع ہوئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، اور انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان اور پاکستانی افواج اتنی قابل اتنی طاقتور ہیں ہماری کہ آپ کو منہ توڑ جواب دے سکیں، جیسا کہ پچھلی ہسٹری میں وہ دے چکے ہیں آلریڈی۔ ابھی تک گلبھوشن یادو کی طرح کے ثبوت جو ہیں وہ بھی جمع ہیں، آپ کی جو مداخلت کر رہے ہیں پاکستان میں۔ لیکن آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پاکستان آرمی اس قابل ہے کہ بے شک آپ جو مرضی کر لیں، آپ 7 گنا 8 گنا زیادہ ہیں پاکستان سے، لیکن پاکستان انشاءاللہ اپنا دفاع کرے گا اور آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اور پاکستان کے خلاف ہر فالس پروپیگنڈے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انڈیا نے اس دفعہ بھی ایک ڈنگوسلہ رچایا ہے، اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنی نظریاتی جتنی بھی ہماری نظریاتی حدود ہوں یا ہماری جغرافیائی حدود ہوں، ہم ان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ نہ ہم کسی کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ ساری دنیا اویئر ہے ان کے اس اقدامات سے، لیکن ابھی ٹائم آ گیا ہے، اور الحمدللہ ساری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں،
اور ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد. ہمارے جو کشمیر میں اس نے کوئی بھی عملہ ہوا لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. ہم بھرپور مذمت کرتے انڈیا کا, لیکن ایسے آگے پیچھے نہیں کرنے. ہم اس کے ساتھ مقابلے میں آگے, ہم پیچھے نہیں لڑتے, ہم آگے لڑتے. اس کو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور لیکن ہم لوگ یہاں آیا تھا اس یکجہتی کے لیے جو ہم ایک ہی ایک قوم ہے. پاکستان زندہ باد.